دوستو یہ بات شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتی ہے کہ دشمن کی فوج اپنے مقابل کے کسی فوجی کی بہادری کی داد دے اور اپنے حریف سے یہ کہے کہ فلاں فوجی کی بہادری کی قدر کی جانی چاہیے۔ سن 1999 کی کارگل جنگ کے دوران ایسا ہی واقعہ پیش آیا جب ٹائیگر ہل کے محاذ پر پاکستانی فوج کے کپتان کیپٹن کرنل شیر خان نے اتنی بہادری کے ساتھ جنگ لڑی کہ بھارتی فوج کے افسر بھی ان کی شجاعت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ پاکستانی فوج کے اس جرری جوان کا تعلق کہاں سے تھا؟ وہ کیپٹن تھے یا کرنل؟ انہوں نے جام شہادت کیسے نوش کیا اور بھارتی فوج کے کس افسر نے کس طرح انہیں خراج عقیدت پیش کیا؟ یہ سب آپ جانیں گے ہماری آج کی اس ویڈیو میں، لیکن پہلے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، کارگل کے محاذ پر داد شجاعت دینے والے کرنل شیر خان 1970 میں خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی کے ایک گاؤں نواں کلی کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ صوابی کالج سے انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد انہوں نے پاک فضائیہ میں بطور ایئر مین شمولیت اختیار کر لی۔ کرنل شیر خان کو اکتوبر 1992 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں داخلہ مل گیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ انہیں داڑھی صاف کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا، لیکن اس کے باوجود اچھی کارکردگی کے باعث انہیں بٹالین کوارٹر ماسٹر کی پوزیشن دی گئی۔ کرنل شیر خان اپنی خوش اخلاقی کی وجہ سے اپنے ساتھیوں میں بہت مقبول تھے۔ ان کی انگلش بہت اچھی تھی، وہ دوسرے افسروں کے ساتھ اسکریبل کھیلا کرتے تھے اور اکثر جیتتے تھے۔ جوانوں کے ساتھ بھی وہ آسانی سے گھل مل جاتے تھے اور ان کے ساتھ لوڈو کھیلا کرتے تھے۔ یوں تو پاک فوج میں شیر خان کا رینک کیپٹن کا تھا، لیکن ان کے نام میں موجود کرنل کا اضافہ ان کے دادا کی وجہ سے ہوا۔ شیر خان کے دادا نے 1948 میں کشمیر کی جنگ میں حصہ لیا تھا۔ انہیں یونیفارم میں ملبوس فوجی اچھے لگتے تھے، چنانچہ ان کے ہاں جب پوتا پیدا ہوا تو انہوں نے کرنل کا لفظ شیر خان کے نام کا حصہ بنا دیا۔ اس نام کی بدولت بعض اوقات دلچسپ صورتحال پیدا ہو جاتی جب کوئی سینئر افسر انہیں کرنل سمجھتے ہوئے سر کہنا شروع کر دیتا۔ کیپٹن کرنل شیر خان کا تعلق پاکستانی فوج کی 27ویں سندھ رجمنٹ سے تھا اور کارگل کی لڑائی میں وہ ناردرن لائٹ انفینٹری سے منسلک تھے۔ مئی 1999 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کارگل کا محاذ گرم ہوا۔ 17,000 فٹ کی بلندی پر واقع اس محاذ پر دشمن کی زبردست گولہ باری جاری تھی۔ دن بھر بھاری توپ خانے سے پاکستانی پوسٹوں پر گولہ باری کی جاتی اور رات کو بھارتی فوج آگے بڑھنے کی کوشش کرتی۔ 3 مئی کے روز کیپٹن کرنل شیر خان نے افسران بالا کے حکم پر ایک پہاڑی پر چوکی قائم کی، جہاں سے وہ بھارتی پوسٹوں کو نشانہ بنانے لگے۔ بھارتی فوج کے لیے یہ چوکی وبال جان بن گئی اور انہوں نے 13 مئی کو اس چوکی کے مقام پر بھاری توپ خانے سے 5 گھنٹے مسلسل شدید گولہ باری کی۔ کیپٹن شیر خان شدید گولہ باری کے باوجود اپنی جگہ پر ڈٹے رہے۔ اس گولہ باری کے بعد بھارتی فوج کو یقین تھا کہ پاکستانی فوجی اگر زندہ بھی ہوئے تو اب اس چوکی سے واپس جا چکے ہوں گے۔ اس زوم میں انہوں نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے کوئی درجن بھر فوجی چوکی کے عین سامنے اتار دی۔ کیپٹن شیر خان اور ان کے ساتھی شدید گولہ باری سے بچنے کے لیے پتھروں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ بھارتی فوج کے اترتے ہی کیپٹن شیر خان چوکی پر آ گئے اور ساتھیوں کے ہمراہ دشمن پر فائر کھول دیا۔ آدھے مارے گئے اور باقی فوری طور پر راہ فرار اختیار کر گئے۔ 4 جولائی 1999 کو کیپٹن شیر خان کو ٹائیگر ہل پر جانے کے لیے کہا گیا۔ جنگی نقطہ نگاہ سے یہ نہایت اہم چوٹی تھی۔ وہاں پاکستانی فوجیوں نے 3 چوکیاں بنا رکھی تھیں جنہیں کوڈ نمبر 129 اے، بی اور سی کا نام دیا گیا تھا۔ بھارتی فوجیوں نے اس چوٹی کو حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور بالآخر وہ دفاعی لائن کو کاٹتے ہوئے چوکی اے اور بی کے درمیان گھسنے میں کامیاب ہو گئے۔ کیپٹن شیر خان شام کو 6 بجے وہاں پہنچے اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد 5 جولائی کی صبح انہوں نے بھارتی فوجیوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ ایک طرح کا خودکش حملہ تھا کیونکہ بھارتی فوجیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن کیپٹن شیر خان ٹائیگر ہل پر قائم اپنی چوکیوں کو ہر حال میں محفوظ بنانا چاہتے تھے۔ رات کو انہوں نے سارے سپاہیوں کو جمع کیا اور شہادت پر ایک تقریر کی۔ صبح 5 بجے انہوں نے نماز ادا کی اور چوکی 129 اے اور بی کے درمیان موجود بھارتی فوجیوں پر حملہ کر دیا۔ حملے میں 4 بھارتی فوجی زخمی ہوئے اور باقی فوجی بھاگ نکلے۔ کیپٹن شیر خان صورتحال پر کنٹرول پاتے ہی آگے جا کر میجر ہاشم سے ملے اور درپیش حالات پر ابھی ان کے ساتھ بات شروع ہی کی تھی کہ دشمن کی 8th سکھ رجمنٹ نے بھرپور جوابی حملہ کر دیا۔ پاک فوج کے سپاہی پوزیشنیں بدل بدل کر بھرپور مقابلہ کرتے رہے، لیکن عددی اور اسلحے کی برتری کے باعث دشمن حاوی ہونے لگا
لہٰذا میجر ہاشم نے توپ خانے کو اپنی ہی پوزیشنز پر گولہ باری کا حکم دے دیا۔ جنگ میں یہ حکم اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ دشمن کی پیش قدمی کو روکا جا سکے۔ ٹائیگر ہل پر گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی، ایک طرف اپنے گولے گر رہے تھے تو سامنے دشمن کی بندوقیں شعلے اگل رہی تھیں۔ پاکستانی فوج کے جوان ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرنے لگے۔ کیپٹن شیر خان بھی زخمی ہو کر گر چکے تھے۔ اتنے میں ایک سکھ سپاہی آیا اور پاکستانی شہیدوں کی لاشوں کو ٹھوکریں مارنے لگا۔ کیپٹن شیر خان نے شہید ہو جانے والے اپنے سپاہی کی مشین گن ہاتھ میں لی اور تاک کر اس فوجی کا نشانہ لیا جو لاشوں کی بے حرمتی کر رہا تھا۔ کیپٹن کمال کے نشانہ باز تھے، انہوں نے دشمن کے کچھ اور سپاہیوں کو بھی وہیں ڈھیر کر دیا۔ باقی بھارتی فوجی اس اچانک فائرنگ سے یہ سمجھے کہ پاک فوج نے پلٹ کر حملہ کر دیا ہے اور وہ سب اپنے کیمپ کی طرف بھاگنے لگے۔ کیپٹن کسی زخمی شیر کی طرح ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ بھارتی فوجی اپنے کیمپ میں داخل ہو گئے۔ کیپٹن شیر خان بھی ان کے پیچھے کیمپ میں داخل ہو کر ان کو نشانہ بنانے لگے۔ اب بھارتی فوجیوں کو پتا چلا کہ انہیں یہاں تک مار کر لانے والا صرف ایک شخص ہے جس کی فائرنگ سے کئی بھارتی سپاہی جاں بحق ہو چکے تھے۔ بھارتی فوج کیپٹن شیر خان کو گھیرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جو سامنے آتا کیپٹن اسے اپنی مشین گن کا نشانہ بنا لیتا۔ پھر وہ لمحہ آیا کہ جب کیپٹن کی مشین گن کا میگزین خالی ہو گیا۔ اتنے میں بھارتی فوج کے درجنوں سپاہیوں نے کیپٹن کے ارد گرد گھیرا ڈال لیا۔ بھارتی کمانڈنگ آفیسر بریگیڈیئر ایم ایس باجوہ نے کیپٹن کو ہتھیار ڈالنے کی وارننگ دی، مگر کیپٹن شیر خان کہاں ہتھیار ڈالنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے قریب کھڑے ایک بھارتی فوجی کے سر پر بندوق کا بٹ مارا اور اس کے ساتھ ہی بھارتی فوجیوں کی بندوقوں کے دہانے کھل گئے اور کئی گولیاں بیک وقت کیپٹن کے جسم میں اتر گئیں۔ شہادت کی منزل آ چکی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور ہاتھ میں تھامی مشین گن کا سہارا لیا۔ کیپٹن شیر خان نے آخری ہچکی لی اور اسی طرح بیٹھے بیٹھے جان اللہ کے سپرد کر دی۔ بھارتی فوج کے جوان اور کمانڈنگ آفیسر حیرت کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ اچانک کچھ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر کیپٹن کی لاش کی بے حرمتی کرنا چاہی تو کمانڈنگ آفیسر بریگیڈیئر باجوہ نے جوانوں کو سختی سے منع کر دیا۔ وہ کیپٹن کے چہرے پر تبسم دیکھ کر دنگ رہ گیا اور اس کے منہ سے نکلا کہ تھا تو دشمن پر بڑا جیدار فوجی تھا۔ باقی پاکستانی شہیدوں کو تو بھارتی فوجیوں نے وہیں دفن کر دیا، لیکن کیپٹن شیر خان کے جسد خاکی کو عزت و احترام کے ساتھ پہلے سری نگر اور پھر دہلی لے جایا گیا۔ بریگیڈیئر باجوہ نے اپنے جرنیل کی اجازت سے ایک پرچی کیپٹن شیر خان کی جیب میں ڈال دی، جس میں پاکستانی حکام کے نام یہ پیغام لکھا تھا کہ کیپٹن کرنل شیر خان بہت بہادری سے لڑے، لہٰذا انہیں ان کا حق دیا جانا چاہیے۔ 18 جولائی 1999 کی نصف شب کو ملیر چھاونی کے سینکڑوں فوجی، عام شہری اور سیاسی کارکنان کراچی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر موجود تھے اور دہلی سے کیپٹن کرنل شیر خان شہید کا جسد خاکی لے کر آنے والی پرواز کا بے تابی سے انتظار کر رہے تھے۔ صبح 5:01 پر طیارے نے رن وے کو چھوا۔ اس کے پچھلے حصے سے تابوت اتارا گیا جس میں کیپٹن شیر خان شہید کا جسد خاکی تھا۔ کیپٹن کے 2 بھائیوں نے ان کا تابوت وصول کیا اور اسے ایمبولنس میں رکھ کر اس جگہ لے جایا گیا جہاں سینکڑوں فوجی اور عام شہری موجود تھے۔ بلوچ ریجمنٹ کے جوانوں نے ایمبولنس سے تابوت اتار کر عوام کے سامنے رکھا جہاں خطیب نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد تابوت کو پاکستانی فضائیہ کے طیارے پر دوبارہ رکھا گیا۔ یہ طیارہ کراچی سے اسلام آباد پہنچا جہاں ایک بار پھر نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس موقع پر پاکستان کے صدر رفیق تارڑ بھی موجود تھے۔ اس کے بعد کیپٹن شیر خان کی لاش ان کے آبائی گاؤں لے جائی گئی جہاں ہزاروں افراد نے پاکستانی فوج کے اس بہادر فوجی کو الوداع کہتے ہوئے سپرد خاک کر دیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان کو ان کی بہادری کے باعث پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا اور ان کے گاؤں نواں کلی کا نام بدل کر ان کے نام پر کرنل شیر کلی رکھ دیا گیا۔